تو جو لوگ اپنے وقت کا خیال کر لیتے ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کائنات میں ایسے وقت کسی نے نہیں گزارا جیسے آمنہ کے لال نے گزارا ہے. کل 63 سالہ زندگی ہے حضور کی اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کی ذمہ داری ہے حضور کی. اور اس قوم کے اندر حضور مبعوث کیے گئے ہیں جو انتہائی سخت گیر قوم ہے. پھر حالات کی جو تلخیاں، کبھی ابو جہل کھڑا ہے، کبھی ابو لہب کھڑا ہے، کبھی عتبہ مقابلے میں کھڑا ہے، کبھی شیبہ کھڑا ہے. اب بتائیے کتنے معاملات ہیں. آخری 10 سال حضور کے دیکھ لیجئے جو مدینے کے ہیں. ان آخری 10 سالوں میں میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں. زندگی میں ایک قتل کا مقدمہ ہو جائے نا زندگی میں، ساری زندگی وہی کھا جاتا ہے. لیکن 27 جنگیں لڑی ہیں صرف ان 10 سالوں میں. آنے والے وفود سے ملاقات کی ہے. اللہ اکبر. گھر گئے ہیں تو فرمایا کہ تہائی حصہ دین کا عائشہ سے سیکھ لو. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کی ہفتے میں ایک باری آتی تھی، باقی ازواج کے گھروں میں حضور تشریف فرما ہوتے تھے. لیکن کیسے وقت گزارا کہ حضرت عائشہ سے ملاعبت اور خوش طبیبی رہی. لیکن ان چند سالوں کے اندر فرمایا کہ جو دین کا تیسرا حصہ ہے وہ تم نے سیکھنا ہے تو حمیرہ سے سیکھ لو، عائشہ سے سیکھ لو. میں نے سکھا دیا، گھر بھی سکھا دیا. اللہ اکبر. اور ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر اور دیگر لوگ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے تھے، ذرا ان کو دیکھیے، ان کو بھی پڑھا دیا. درس گاہ کے طالب علم بھی ادھورے نہیں رہے. اور بلال حبشی کو بھی سب کچھ سکھا دیا. دوسری جانب امور جہاں بانی حضرت ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو سکھا دیے. حسنین سے بھی پیار کیا، آنے والے وفود سے ملاقات بھی کی. مدینے کے یہود نے جو اذیتیں کھڑی کی تھی ان کا مقابلہ بھی کیا. لیکن 5 نمازیں بھی دن میں ہوئیں، روزے بھی ہوئے، جنازوں میں شرکت بھی ہوئی. لیکن جب رات پڑتی تو اتنی دیر تک جاگتے کہ میرے رب نے کہا اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کچھ سو بھی لیا کر. تو 10 سال کیسے گزارے میرے حضور نے. حضور کی سیرت پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے. تو وقت سے جب فضولیات کو نکال دیں تو پھر وقت بامقصد ہوتا ہے. لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں میں 1 گھنٹے کی تقریر فضولیات سے جب پاک نہیں کر سکوں گا. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہے تو اس میں مقصد کی باتیں 2-3 ہوتی ہیں، باقی کوئی ادھر لطیفہ چھوڑا، کوئی ادھر کی بات چھوڑی، کبھی مجمع کی تذلیل کی، تو اونچا نہیں بولتا، تو ہاتھ نہیں اٹھایا. کتنا قیمتی وقت ہے. لوگوں نے، ہر ایک شخص نے 1-1 گھنٹہ دیا. 1000 آدمی بیٹھا ہے، 1000 گھنٹہ ان کا ہے اور تم نے اس کو ضائع کر دیا اس الجھن میں جو سبحان اللہ اونچا نہیں کہا ہے. کوئی الجھن ہے، کوئی کام ہے. تو ہمارے گھنٹے کی تقریر بے مقصد ہوتی ہے، چاہے جائے کہ پوری زندگی با مقصد ہو جائے. تو میرے حضور نے یہ فرمایا کہ یہ دین کا نچوڑ ہے. میرے حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد چیز کو چھوڑ دے. اچھا، اب میرے مضمون پر تو یہی حدیث تھی، لیکن آپ کو تجسس پیدا ہو گیا تھا کہ باقی 3 حدیثیں کون سی ہیں، تو ان کا صرف مفہوم سن لیجئے. دوسری حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. سارے عمل ضائع ہیں اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، بات ختم. چور اور چوکی دار دونوں رات کو جاگتے ہیں، لیکن ایک کے لیے گناہ لکھے جا رہے ہیں، ایک کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. تو نیت کے فرق سے کانٹا بدل گیا ہے نیت کا. تو سب کو جہاد جیسا عمل بھی برباد، واض و تلقین نصیحت بھی برباد، سب کچھ برباد اگر نیت میں خرابی آ گئی. دوسری حدیث یہ ہے. اور تیسری حدیث یہ ہے ان الحلال بین وان الحرام بین بینہما امور مشتبہات من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں. ان کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں. کچھ حلال ہے، کنفرم ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ بھی چیزیں طے ہیں. لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں شبہ ہے، حلال ہیں، حرام ہے. تو فرمایا جو شبہ میں پڑ گیا وہ گویا حرام میں پڑ گیا. تو جس نے اپنے آپ کو بچا لیا شبہ سے، جب یہ شک بھی پڑ جائے کہ اس کھانے میں زہر ملا ہے، شک سے بھی ہم وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ باقی تھوڑے موجود ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی پڑا ہو اور ہمیں نقصان ہو جائے، جان گوا بیٹھیں گے.
تو اسی طرح دین میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، جس معاملے میں شک پڑ جائے فوراً چھوڑ دو، یہ خلاصہ ہے دین کا۔ اور چوتھی حدیث یہ ہے کہ اتنی دیر تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ 4 حدیثیں، ان 4 حدیثوں کو پلے باندھ لیں تو پورا دین، پورے دین کا خلاصہ، اساس دین، یہ جو ہے وہ ان 4 چیزوں کے اندر جمع ہے۔ اللہ